قرآن پڑھتے وقت ادب اور احترام سے پڑھنا لازم ہے. اب اس گرمی میں اگر بنیان کے بغیر پڑھا جائے تو کیسا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں یار بنیان اتار کے بھی. قرآن پڑھتے ہوئے بعض اوقات درمیان میں بات چیت کرنا کیسا ہے؟ بعض اوقات کر سکتے ہیں. اس طرح پہ اگر یہ جو ہم اجمی لوگ ہیں نا، ان میں ادب کا تھوڑا سا ضرور سے زیادہ کچھ ہیضہ بھی ہوتا ہے. کچھ ہیضہ بھی، کچھ تھوڑا سا تمیز ومیز ان کے چکر میں کام ہی نہیں ہوتے. ادب کرنا چاہیے ہر چیز کا، لیکن اتنا زیادہ کہ اس میں کام ہی چھوڑ دے آدمی. اب سعودی عرب میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ پیچھے بھی بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں مسجدوں میں آخری صفوں تک. یہاں بیٹھتے ہی نہیں کہ پیٹھ ہو رہی ہے اس کی. اب کوئی پیچھے صف میں قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے، اگلا والا کہے گا میری پشت ہو رہی ہے، تو اس چکر میں پڑھے گا ہی نہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ پیچھے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہو تو کوئی بے ادبی کی بات نہیں ہے. بیت اللہ کی طرف بھی تو ہم پشت کر کے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ نبی نے اپنی جگہ بنائی ہوئی تھی بیت اللہ میں، جو بیٹھنے کی، بیان کرنے کی، تعلیم کی، اس میں آپ کی پشت بیت اللہ کی طرف ہوتی تھی. تو نبی نے اتنا ادب ہمیں مکلف نہیں بنایا کہ ہم مصیبت میں پڑ جائیں. کیونکہ اگر بیت اللہ کی طرف پشت کرنا بھی حرام ہو جاتا، کتنی ٹینشن ہو جاتی. طواف کرنے کے بعد ہم نکلتے اوندھے منہ نکلتے، پیچھے سے کوئی ٹکر ہو رہی ہے، کسی شرطے پہ جا کے گر رہے ہوتے، پھر شرطا ہمیں 6 لوگوں پہ گراتا جا کے. شرطا تو سنتا ہی نہیں. کسی خاتون سے ٹکرا رہے ہوتے، عجیب منظر ہو جاتا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نشست ایسی بنائی کہ پشت کس کی طرف ہو؟ بیت اللہ کی، تاکہ امت کو ٹینشن نہ ہو. تو ادب کریں، لیکن ہر ادب کی ایک کیا ہوتی ہے؟ ایک لمٹ ہوتی ہے. اس کو اتنا مسلط کر لینا کہ اس سے کام ہی چھوٹ جائے. اب ایک مولانی صاحب کو ہم نے، بولی صاحب کو بلایا ہم نے، انہوں نے قرآن کے آداب بیان کیے. اتنے سخت آداب تھے، میں نے کہا لوگ ڈپریشن میں جائیں گے اس کی وجہ سے، ڈپریشن میں جائیں گے. اس سے یہ نہیں کہ ادب کر پائیں گے، وہ اتنا ادب پریکٹیکلی ممکن نہیں ہوتا. تو ادب تو کریں جتنا کر سکتے ہیں، لیکن اتنا ادب کہ تلاوت سے ہی آپ محروم ہونا شروع ہو جائے نا، تو یہ عمل ٹھیک نہیں. ایک حافظ نے کہا میں لیٹ کے قرآن پڑھتا ہوں. میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے لیٹ کے پڑھ لے، تجھے یاد رہے گا اس چکر میں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب تھکا ہوا ہوتا ہے بعض دفعہ آدمی لیٹ کے پڑھ لیتا ہے. یار کوئی بات نہیں، لیٹ کے پڑھ لے بھائی، تو پڑھ تو لے گا نا اس بہانے. اس طرح اگر دعا میں تعوذ پڑھنا قرآن اس طرح پر اگر دوبارہ پڑھا جائے تو کیسا تعوذ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ جب بھی مجھے دیکھا نا ایسے کر کے، تو میں کئی دفعہ اس کو دیکھا ہے. اس کو میں نے کہا تھوڑا ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی رو رہا ہے بیچارہ. دوسری شادی کے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی. اگر دوبارہ پڑھا جائے تو کیا تعوذ پڑھنا لازمی ہے؟ دیکھو قرآن جب آپ بالکل شروع سے تلاوت شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بالکل قرآن لے کے بیٹھو نا، نئے سرے سے شروع کر رہے ہو. اگر نئے سرے سے شروع نہیں کر رہے، بیچ میں سے یعنی آپ پڑھتے جا رہے ہو، اچانک نئی سورت آ گئی، تو نئی سورت میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو نئی سورت میں کیا ہو گیا؟ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اسی دوران تھوڑی بہت بات چیت کرنی پڑ گئی تو کنٹینیو کر لو. لیکن بالکل جب بیٹھو نا قرآن کی تلاوت کے لیے، تو پھر اس وقت اعوذ باللہ بھی پڑھنی چاہیے اور بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے. مفتی صاحب روزانہ کون سی سورت پڑھنے کی فضیلت ہے؟ اگر جسم پاک ہو، کپڑے ناپاک ہوں تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی بھائی. جسم کا پاک کرنا بھی ضروری، کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری. روزانہ کون سی سورت پڑھی جائے؟ سورہ فلق، سورہ ناس تو پڑھنی چاہیے روزانہ. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک پڑھنے کی فضیلت بیان کی ہے. رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لو. سب سے بہتر طریقہ یہ الحمد سے لے کے قرآن شروع کیا کرو، والناس پہ ختم کیا کرو. 1 مہینے میں قرآن پڑھ لو. 1 مہینے میں نہیں ہوتا، 2 مہینے میں ایک پڑھ لو، 2 مہینے میں 4 مہینے میں ایک قرآن پڑھو. روزانہ 1 پاؤ پارا پڑھ لو. ترتیب سے سارا قرآن پڑھا کرو، یہ زیادہ بہتر ہے. پھر وقت بچے تو پھر یہ مخصوص صورتیں جن کے الگ سے فضائل ہیں یہ بھی پڑھ لیا کرو. کچھ لوگ اپنے گھر کے اوپر گائے کی سینگ لگا دیتے ہیں برکت کے لیے، کچھ گھوڑے کی پاؤں کا اسٹیل. بدعت ہے، بری چیز، رسم ہے، اس سے کوئی برکت نہیں ہوتی. گھروں میں برکت کے لیے تلاوت کیا کرو. گھر میں قرآن کا معمول بناؤ قرآن پڑھنے کا. رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آیت الکرسی، یہ دعائیں یاد کر لو، یہ پڑھ کے سویا کرو. مولانا بجلی گھر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس بچے پر عقیقہ نہ کیا جائے قیامت کے دن وہ بچہ ماں باپ کی شفاعت نہیں کرتا. پتہ نہیں مولانا بجلی گھر نے ایسا فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا، ایسا کسی حدیث میں نہیں ہے. عقیقہ کرنا سنت عمل ہے، لازم عمل نہیں ہے، مستحب ہے، اچھی بات ہے، کر لیا جائے، فرض واجب نہیں ہے. آپ کی ویڈیوز میں لوگ لڑکیوں کی تصویریں دیتے ہیں اور ہم بد نظری مبتلا ہو جاتے ہیں. میں نے منع کیا ہوا ہے کہ تھم نیل میں لڑکیوں کی تصویریں مت لگاؤ. پھر بھی کوئی لگا رہا ہے تو کمپلین کرو، ایڈمن کو بتاؤ، مجھے بتاؤ.
بعض چینل میرے ہیں نہیں, وہ لوگ لڑکیوں کی تصویریں لگا کے چلا رہے ہوتے ہیں, میں خود دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں یہ کیا کر رہا ہے بھائی تو, وہ میرے چینل نہیں ہے. تو اب کس کس کو آدمی روکے, کیا کیا کرے. ان کو پتہ ہے قوم میں تھوڑی سی ٹھڑک ہے, لڑکی دیکھ کے آ جائیں گے. مفتی صاحب پیشاب کے قطروں کا مسئلہ بہت ہے, پیشاب کرنے کے بعد بھی قطرے آتے ہیں, پھر وضو کرنے کے بعد نماز کے دوران یہ وضو میں قطرے آتے ہیں, تو کیا حکم ہے؟ بھائی جن لوگوں کو قطرے کی بیماری ہے وہ وضو سے آدھا گھنٹہ پہلے پیشاب کر لیا کریں. کوئی ضروری ہے کہ اینڈ نماز کے ٹائم پہ ہی کرو جا کے؟ جب تمہیں پتہ ہے 1:30 بجے ظہر کی نماز ہے تو 1:45 بجے پیشاب سے فارغ ہو جاؤ, نہیں بھی آ رہا تو کر لو تاکہ اس ٹائم پہ نہ آئے. تو 1.25 گھنٹے تک جتنے قطرے نکلنے ہوں گے نکلتے رہیں گے. ایسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کہ ہر وقت ہی ٹپکتا رہے, وہ تو لاکھوں میں کوئی ایک بیمار ہوگا ایسا. تو پھر نماز سے پہلے اس جگہ کو ہلکا سا دھو لو, اندازے سے ہی دھو لو, زیادہ رگڑنے کی اور بہمی بننے کی ضرورت, اندازے سے بھائی یہاں لگا ہوگا, اور 1-2 قطرہ ہے تو وہ دھونا بھی واجب نہیں ہے, تھوڑی سی نجاست ویسے ہی معاف ہے. تو اس جگہ کو اندازے سے دھو لو, تھوڑا سا پانی بہا دو واش روم میں, تو بس پاک ہو گیا, جا کے نماز پڑھو. اور اگر نکلتے ہی رہتے ہیں ہر وقت پھر وہ معذور ہے, تو مجبوراً پھر ایسے ہی پڑھ لے. ہر نماز کے لیے نیا وضو کر لیا کرے. میرے گھر کے قریب ایک مسجد ہے جس میں یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے, لیکن وہاں کے امام اجتماعی دعاؤں میں صرف اللہ کو پکارتے ہیں. بس امام اگر صرف اللہ کو پکار رہے ہیں تو ٹھیک ہے, صحیح ہے, نماز پڑھ سکتے ہیں. چل بھائی. مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے, میری پپو کا بھائی ہے, بیٹا ہے ان کا, وہ ہمارا دودھ شریک بھائی ہے, تو ان کی بہنوں سے ہمارا نکاح ہو سکتا ہے؟ اس نے آپ کی والدہ کا دودھ پیا ہے؟ جی, ہاں, تو آپ اس کی بہنوں سے نکاح کر سکتے ہیں. میرے گھر والے بولتے ہیں کہ نہیں وہ سب تمہارے بہن. آپ نے اگر اس کی والدہ کا دودھ پیا ہوتا نا تو ان کی ساری بیٹیاں آپ کی بہن بن جاتی ہیں, لیکن آپ نے نہیں پیا, اس نے آپ کی والدہ کا دودھ پیا تو آپ کی بہنیں اس کی بہنیں بن گئی ہیں, اس کی بہنیں آپ کی بہنیں نہیں بنی ہیں. ہو سکتا ہے آپ ان کی بہنوں سے یعنی اس کی بہنوں سے نکاح کر سکتے ہیں. عصر کے بعد سجدہ تلاوت کا حکم. عصر کے بعد تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ آ جائے تو کیا سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں؟ ریان محمد عادل لکھنؤ سے. زیادہ تر لوگ انڈیا سے سوال پوچھتے ہیں. جناب ریان محمد عادل صاحب, سجدے کی نماز, عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت بہرحال کر سکتے ہیں, چاہے اسی وقت سجدے کی آیت پڑھی ہو یا پہلے پڑھی بھی ہو, کیونکہ عصر کی نماز کے بعد نوافل جائز نہیں ہے, سجدہ تلاوت جائز ہے. البتہ جب مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے, جو انڈیا پاکستان میں سورج غروب ہونے سے 15 منٹ پہلے, تو اس مکروہ وقت میں پھر آپ کے لیے سجدہ تلاوت بھی جائز نہیں ہے. ہاں, اگر اسی وقت سجدے والی آیت پڑھی ہے تو فوراً کر سکتے ہیں, لیکن پہلے پڑھی ہوئی ہے تو اس وقت مکروہ وقت میں آپ سجدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتے.